اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان المعظم کے مشہور واقعات میں سے ایک ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی شہادت کا واقعہ بھی ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سن 150 سن ہجری میں ماہ شعبان میں خلیفہ منصور کی قید میں آپ شہید کیے گئے، اور ماہ شعبان میں ہی آپ کا یوم شہادت ہے۔ اسی حوالے سے آج انشاءاللہ العظیم ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت اور کردار اور آپ کی علمی اور دینی خدمات سے متعلق کچھ ایمان افروز باتیں اپنے بیان میں سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی پیدائش سن 70 سن ہجری میں کوفہ میں ہوئی، اور سن 150 سن ہجری میں آپ شہید کیے گئے۔ تو اس طرح سے کم و بیش آپ نے 80 سال کی عمر پائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ یہ تابعی بزرگ ہیں، اور انہوں نے کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھی زیارت کی اور ان سے ملاقات فرمائی۔ چنانچہ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی جو پیدائش ہے وہ سن 70 سن ہجری کی ہے، اور آپ نے جن صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ملاقات کی اور ان کی زیارت کی، ان میں سے 3 بہت مشہور ہیں۔ ایک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن 93 سن ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ دوسرے حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سن 91 سن ہجری میں انتقال ہوا۔ اور تیسرے صحابی حضرت سیدنا طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سن 110 سن ہجری میں انتقال ہوا۔ تو آپ نے کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زیارت بھی کی ہے، ان سے ملاقات بھی کی ہے، اور کئی احادیث مبارکہ ہیں کہ جو بلا واسطہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام سے سن کر روایت کی ہیں۔ تو غور کیجئے کہ اتنے پائے کہ یہ بزرگ ہیں اور تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، ان کا جو جدی پشتی کاروبار تھا وہ کپڑے کی تجارت کا تھا۔ ان کے باپ دادا اور رشتہ دار، ان کی کوفے کے بازار میں کپڑے کی دکانیں تھیں۔ تو جناب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ تو ابتدا میں جب یہ چھوٹی عمر کے تھے تو ان کے والد نے بھی ان کو دکان پر بٹھایا، اور دکان پر جو ہے یہ کپڑا بیچا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کوفے کے ایک مدرسے کے پاس سے گزرے، اور اس مدرسے میں اس زمانے کے مشہور امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دیا کرتے تھے۔
تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جب اس مدرسے کے پاس سے گزرے، امام شعبی علیہ رحمہ مدرسے سے باہر نکل رہے تھے، اور آپ نے جب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر، آپ کی پیشانی پر آپ کو ایسا ایک سعادت کا نور نظر آیا کہ آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ پہنچے، سلام دعا ہوئی۔ امام شعبی علیہ رحمہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا کرتے ہو؟ تو آپ کہنے لگے کپڑے کی دکان ہے ہمارے والد کی، تو اس پہ کپڑا بیچتا ہوں۔ تو امام شعبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا تم سے پوچھنے کا، بلکہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا پڑھتے ہو، کیا تعلیم حاصل کرتے ہو؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ نے عرض کی کہ حضور تعلیم تو میں کوئی حاصل نہیں کرتا ہوں، ہمارا جدی پشتی کپڑے کا کاروبار ہے، تو بس کاروبار ہی دیکھتا ہوں میں۔ تو امام شعبی علیہ رحمہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا علم ایک ایسی چیز ہے کہ علم کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ علم کی وجہ سے کہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم سے مالا مال فرمایا تھا، اور علم کی ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو علم جو ہے یہ انبیاء کرام کی وراثت ہے، تو تم علم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یہ بات جناب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے دل میں جو ہے وہ گھر کر گئی، اور امام شعبی علیہ رحمہ کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو گئی۔ اب جب بھی آپ دکان سے فارغ ہوتے تھے تو امام شعبی علیہ رحمہ کے مدرسے میں پہنچ جاتے تھے، اور وہاں وہ درس حدیث دیا کرتے تھے، مسائل وغیرہ بیان کیا کرتے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ بڑی ہی توجہ اور انہماک کے ساتھ جو ہے وہ مسائل سنا کرتے تھے۔ اور جب اگلے دن امام شعبی اپنے شاگردوں سے پوچھتے تھے کہ ہاں بتاؤ کل میں نے کیا بتایا تھا، تو بہت کم لوگ ہوتے تھے کہ جو صحیح جواب دیتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہانت اور ایسی آپ کو فراست عطا فرمائی تھی کہ جو گزشتہ دن کا سبق ہوتا تھا وہ پورا شروع سے آخر تک آپ اپنے استاد کو سنا دیا کرتے تھے۔ اس سے امام شعبی علیہ رحمہ بہت متاثر ہوتے، اور جب بھی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ ان کے درس میں آتے تو آپ اشارہ کر کے ان کو بالکل اپنے سامنے بٹھایا کرتے۔ اس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے علم کی طرف جو ہے وہ توجہ فرمائی، اور اپنے زمانے کے بڑے مشہور ائمہ حدیث، ائمہ تفسیر، ائمہ القرآن سے آپ نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا۔ تو آپ کے جو مشہور اساتذہ کرام تھے ان میں جو نام ہے وہ سنیے گا ذرا۔ اپنے زمانے کے بہت ہی مشہور فقی حضرت سیدنا امام ابو حماد علیہ رحمہ، ان سے انہوں نے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت امام اوزاعی علیہ رحمہ یہ مکہ مکرمہ میں درس دیا کرتے تھے، تو ان کے درس میں شرکت کے لیے آپ کوفے سے مکہ مکرمہ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر کے جو ہے ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ اور اہل بیت اطہار میں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ یہ بھی ان کے استادوں میں سے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے بھی علم دین حاصل کیا، اور بہت تگ و دو کے ساتھ اور بڑی جاں فشانی کے ساتھ اور بڑی مشقت کے ساتھ آپ نے علم دین حاصل کیا۔ اور پھر جب آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو ساری دنیا میں آپ کے علم و فن کے جو ہے وہ ڈنکے بجنے لگے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی فہم و فراست جو ہے وہ عطا فرمائی تھی، اور سامنے والے سے یہ اتنے آسان الفاظ کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے
کہ جو سامنے والا ہے وہ مشکل سے مشکل مسئلہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ بغداد کے اندر کسی دوسرے ملک سے ایک دہریہ آ گیا۔ دہریہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے انکار کرتا ہو۔ وہ دہریہ بغداد میں آیا اور آ کر وہاں اس نے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ تو بات پھیلتے پھیلتے اس وقت کے خلیفہ منصور اس تک بھی پہنچی۔ تو خلیفہ منصور نے جو ہے وہ بلوایا اس دہریے کو اور کہا کہ تمہارا کیا مقصد ہے؟ تو اس نے اپنا مقصد بتا دیا کہ بھائی یہ دنیا جو ہے یہ خود ہی خود بن گئی ہے، خود ہی خود چل رہی ہے، لوگ خود ہی خود پیدا ہوتے ہیں، خود ہی خود مر جاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، نہ اس کو بنانے والا کوئی ہے نہ اس کو چلانے والا کوئی ہے، یہ سارا نظام جو ہے وہ خود ہی خود چل رہا ہے۔ تو خلیفہ منصور نے جب سمجھایا تو کہنے لگا کہ آپ کسی عالم سے میرا مناظرہ کروائیے، اگر انہوں نے مجھ کو سمجھا دیا تو پھر تو میں اپنے ان نظریات سے توبہ کر لوں گا، اگر وہ مجھے نہ سمجھا سکے تو میں تو اپنے انہی نظریات پر قائم رہوں گا۔ خلیفہ منصور نے مشورہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی شہرت ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، تو ان کو بلوائیے اور ان سے جو ہے اس دہریے کا مناظرہ کروائیے۔ بغداد کے بیچوں بیچ میں دریائے دجلہ جو ہے یہ بہتا تھا۔ دریا کے اس طرف بادشاہ منصور کا محل اور محلات اور دیگر جو ہے وہ آبادی رہتی تھی، اور دریا کے پار اس طرف جو ہے وہ مدارس وغیرہ تھے، اور وہاں ایک مدرسے میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ یہ درس و تدریس فرمایا کرتے تھے۔ تو خلیفہ منصور نے پیغام بھجوایا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو کہ اس طرح کا معاملہ ہے، تو آپ کوئی وقت دیجئے تاکہ میرے دربار کے اندر مناظرہ ہو اور سب لوگوں کے سامنے حق اور باطل واضح ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے وقت دے دیا کہ اس وقت پر میں دربار میں پہنچ جاؤں گا، تو آپ اس کو بلوا لیجئے گا تو میں اس سے بات چیت کر لوں گا، مناظرہ کر لوں گا۔ اب جو وہ مخصوص دن آیا تو پورا دربار بھرا ہوا، پورے شہر کے اندر شہرت مچ گئی تھی کہ آج امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اس دہریے سے مناظرہ کریں گے اور اس کے دلائل کا جو ہے وہ جواب دیں گے۔ وہ دہریہ بھی آ گیا دربار میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ بتائے ہوئے وقت سے جان بوجھ کر تاخیر سے پہنچے دربار میں۔ اچھا، جب تاخیر ہو رہی تھی تو سب لوگ پہلو بدل رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی ابھی تک امام اعظم ابو حنیفہ آئے نہیں، بہت دیر ہو گئی۔ وہ دہریہ بھی بیٹھا بیٹھا مسکرا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ شاید میرے علم و ہنر سے ڈر کر کے جو ہے وہ اپنے مدرسے میں ہی چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ تو سب لوگ پریشان تھے کہ ابھی تک امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ دربار میں کیوں نہیں آئے۔ آپ جان بوجھ کر دربار میں تاخیر سے پہنچے۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو سب سے پہلے وہ دہریہ جو ہے وہی چیخنے چلانے لگ گیا کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں اور آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں اور وقت پر آپ پہنچے نہیں، کتنی دیر سے ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، آپ کو دوسروں کے قیمتی وقت کا احساس نہیں، اس طرح کی وہ باتیں کرنے لگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہنے لگے کہ بھائی میری مجبوری بھی سن لو۔ تو کہنے لگا ہاں بتائیے آپ کی کیا مجبوری تھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے مدرسے سے بالکل صحیح وقت پر نکل گیا تھا دربار میں آنے کے لیے، لیکن جب میں دریا پر پہنچا تو دریا کے پار مجھے آنا تھا آپ تک پہنچنے کے لیے، تو اتفاق سے وہاں پر کوئی کشتی بھی نہیں تھی، کوئی ملا بھی نہیں تھا، اور دریا میں کیسے پار کرتا۔ میں اسی سوچ و بچار میں کھڑا ہوا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ دریا میں سے بنے بنائے تختے باہر نکل رہے، تو میں بڑا حیران ہوا
پھر میں نے دیکھا کہ وہ تختے خود بخود آپس میں جڑنے لگ گئے. میں مزید حیران ہوا. پھر میں نے دیکھا کہ دریا میں سے کیلیں نکلنا شروع ہوئیں اور تختوں میں کیلیں ٹھکنے لگیں، اور میری نظروں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے کشتی تیار ہو گئی. جب کشتی تیار ہو گئی تو میں نے کہا کہ چلو بھائی کشتی تو تیار ہو گئی ہے، اس میں بیٹھ جاتا ہوں. تو پھر میں کشتی میں بیٹھ گیا. اب جب میں کشتی میں بیٹھا تو کشتی خود ہی خود چلنے لگی اور دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی. تو اب تم خود ہی بتاؤ کہ تختے جڑنے میں اور کیلیں لگنے میں اور کشتی تیار ہونے میں وقت تو لگتا ہی ہے نا، تو ٹائم لگتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے تاخیر ہو گئی کہ کشتی جو وہ بن رہی تھی نا اس کے بننے میں تھوڑی دیر لگ گئی. تو وہ دہریہ جو تھا وہ ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا میں نے تو سنا تھا کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں، لوگ آپ کو امام اعظم کہتے ہیں، اور آپ جو ہے ایسی بچکانہ باتیں کرتے ہیں. میں تو بڑا مطلب حیران ہو گیا ہوں آپ کی باتیں سننے کے لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود ہی خود تختے پانی میں سے باہر نکل آئیں اور خود ہی خود تختے جڑ جائیں، خود ہی خود کشتی بن جائے، خود ہی خود کشتی جو ہے وہ چلنے لگ جائے. تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے جب تو خود اس بات کو مانتا ہے کہ ایک کشتی خود بن نہیں سکتی، خود چل نہیں سکتی، تو ذرا یہ تو بتا یہ زمین و آسمان، چاند ستارے، سمندر دریا، یہ خود بخود بن کیسے سکتے ہیں اور خود بخود چل کیسے سکتے ہیں؟ یقیناً ان کو بنانے والا بھی کوئی ہے، یقیناً ان کو چلانے والا بھی کوئی ہے، اور وہ میرے رب کی ذات ہے کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا بھی ہے اور چلا بھی رہا ہے. جب آپ نے یہ دلائل دیے تو وہ دہریہ جو ہے وہ خاموش ہو گیا اور اس نے اپنے ان نظریات سے توبہ کی اور راہ راست پر آ گیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا زبردست علم اور فراست عطا فرمائی تھی کہ آپ مشکل سے مشکل بات بھی جو ہے وہ بڑی آسانی اور آسان الفاظ کے ساتھ لوگوں کو سمجھا دیا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا تقوی اور پرہیزگاری یہ بھی ضرب المثل ہے. ایسے متقی، ایسے پرہیزگار، اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کپڑے کی آپ کی دکان تھی تو کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. تو ایک ملازم آپ نے رکھا ہوا تھا اپنی دکان پر، تو آپ کے پیچھے وہ ملازم جو ہے وہ دکان کو سنبھالتا تھا، دکان کو کھولنا بند کرنا اس کی ذمہ داری تھی. تو آپ کی دکان کے قریب ہی 2-3 مسجدیں تھیں، اس میں جماعتوں کا ٹائم آگے پیچھے تھا. ایک مرتبہ آپ کی دکان پر ایک کپڑے کا تھان آیا جس کے اندر کچھ نقص تھا، عیب تھا. تو آپ نے اپنے اس ملازم سے کہا کہ بیٹا دیکھو اس کپڑے اس تھان کے اندر یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، اگر کوئی اس کو خریدنے کے لیے آئے نا تو اس کا نقص اور اس کا عیب بتا کر بیچنا، بغیر عیب اور بغیر نقص بتائے ہوئے تاجر کے لیے کسی چیز کا بیچنا جائز نہیں ہے. تو آپ نے یہ مسئلہ اس کو سمجھایا. جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو جہاں پہلے جماعت ہوتی تھی تو امام صاحب جو ہے وہاں پہلے جا کر نماز پڑھ کر کے آ گئے. جب آپ نماز پڑھ کر کے آئے تو پیچھے کوئی گاہک آیا تھا اور اس نے وہی کپڑا پسند کیا جس کے اندر نقص تھا. تو وہ جو ملازم تھا اس نے وہ کپڑا بیچا لیکن وہ نقص بتانا جو ہے وہ بھول گیا. جب وہ نقص بتانا بھول گیا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ تشریف لائے، دیکھا کہ وہ کپڑا وہاں پر موجود نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا کہ بیٹا وہ کپڑا کہاں گیا؟ تو کہا کہ حضور وہ میں نے بیچ دیا. آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ اس کا نقص اور عیب تم نے بتایا تھا؟ تو وہ جو ملازم تھا وہ کہنے لگا حضور میں بھول گیا، میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں اس کا نقص اور عیب بتانا بالکل میرے ذہن سے نکل گیا. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ ایک دم آپ جو ہے وہ پریشان ہو گئے. پوچھا اچھا وہ جو رقم لی تھی وہ رقم کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو میں نے گلے میں ڈال دی جس کے اندر اور دوسری رقمیں موجود تھیں.
تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے گلے میں جتنی رقم پڑی تھی وہ ساری کے ساری خیرات کر دی، اور فرمایا کہ اس کے اندر شبے کا مال آ گیا ہے، میں اپنے بچوں کو شبے کا مال کھلاؤں یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ ساری رقم جو ہے وہ آپ نے خیرات کر دی، یعنی ایک شبے کی چیز تھی، اس شبے کے مال کو بھی آپ نے خیرات کر دیا، اور اس بات سے آپ ڈر گئے کہ میں شبے کا مال اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالوں۔ یہاں تو لوگ حرام کما رہے ہیں، سود کا مال کھا رہے ہیں اور سود کا مال کھلا رہے ہیں، اور سود خوری کر کے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا مال ڈال رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا تقوی و پرہیزگاری دیکھیے، جتنا مال جتنی رقم تھی اس گلے میں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ آپ نے خیرات کر دی۔ پھر ملازم سے کہا کہ دکان بند کرو اور اس شخص کو ڈھونڈو۔ اب دکان بند کر کے یہ دونوں کوفے میں اس شخص کو ڈھونڈ رہے کہ جس کو وہ کپڑا بیچا تھا، وہ شخص اس دن بھی نہیں ملا۔ دوسرے دن آپ نے دکان نہیں کھولی، دوسرے دن بھی وہ شخص نہیں ملا۔ تیسرے دن بھی دکان نہیں کھولی، ڈھونڈتے رہے اس شخص کو، تیسرے دن بھی وہ شخص نہیں ملا۔ چوتھے دن جمعہ آ گیا، جمعے کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، خطاب کے دوران آپ کہنے لگے کہ بھائیوں میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری ایک غلطی کو معاف فرما دے۔ تو لوگ پوچھنے لگے کہ حضور کیا غلطی ہو گئی؟ آپ نے سارا معاملہ بتایا اور کہا کہ میرے اس ملازم کی غلطی کی وجہ سے ایک نقص والا عیب والا مال جو ہے وہ کوئی مسلمان مجھ سے خرید کے چلا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت والے دن میں وہ میرا دامن پکڑ لے اور اللہ تعالیٰ مجھے اسی بات پر پکڑ کر مجھے سزا دے۔ تو میں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، تم لوگ بھی میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرما دے۔ ایسا تقوی اور پرہیزگاری تھی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی، اور ایسے متقی اور پرہیزگار تھے کہ ہمارا وہم و گمان بھی وہاں نہیں جا سکتا، اتنے تقوی اور پرہیزگاری والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نماز جنازہ میں آپ شریک ہوئے۔ نماز جنازہ میں جب آپ شریک ہوئے تو نماز جنازہ کے بعد تدفین کے لیے میت کو قبرستان لے کے جایا گیا، تو قبر وغیرہ تیار کرنے میں تھوڑی دیر لگ رہی تھی، تو لوگ جو ہے وہ سائے کی تلاش میں ادھر ادھر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے کہ جب قبر تیار ہو جائے گی، مردے کو قبر میں اتاریں گے، سلیب وغیرہ لگائیں گے، مٹی وغیرہ ڈالیں گے، تو پھر دعائے مغفرت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اتفاق سے اس قبرستان میں کوئی درخت بھی نہیں تھا کہ جس کے نیچے سائے میں لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے۔ قبرستان کے پاس ایک مکان تھا، اس کا چھجا کافی آگے نکلا ہوا تھا، تو دھوپ کی وجہ سے جو ہے اس چھجے کا سایہ جو ہے وہ پڑ رہا تھا، تو لوگ دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس چھجے کے سائے کے نیچے جا کر کے کھڑے ہو گئے کہ جب تک قبر بن رہی ہے تو ہم یہاں سائے کے اندر جو ہے وہ کھڑے رہیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ بھی تشریف لے آئیے، آپ بھی اس چھجے کے سائے میں کھڑے ہو جائیے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے جو جواب دیا ہے نا، اللہ اکبر، واقعی یہ انہی لوگوں کا حصہ تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ مکان والا جو ہے نا، یہ میرا مقروض ہے، اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے۔ یہ جو مکان والا ہے میرا مقروض ہے، اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، اور کوئی کسی سے قرض لے تو قرض دینے والا اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر اس سے وہ کوئی فائدہ اٹھائے گا تو وہ سود میں شمار ہوگا۔ تو جب تک یہ میرا قرضہ واپس نہیں کر دے، اس کے مکان کے چھجے کے سائے میں کھڑا ہونا میرے نزدیک یہ بھی سود ہے۔ میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا لیکن سائے میں نہیں آؤں گا۔ کہتے ہیں میرے نزدیک اس کے مکان کے چھجے کے سائے میں کھڑا ہونا بھی ایک فائدہ حاصل کرنا ہے، تو میرے نزدیک یہ بھی سود میں شمار ہے۔ تو آپ دھوپ میں کھڑے رہے لیکن اس مکان کے چھجے کے سائے میں نہیں آئے۔ تو غور کیجئے کہ اتنے متقی اور پرہیزگار ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ بہت عبادت گزار تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اپنی زندگی میں 55 مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی ہے، 55 مرتبہ۔ ایک مرتبہ حج پر جب آپ پہنچے تو آپ نے خدام کعبہ سے یہ درخواست کی کہ میرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دو، تو خدام کعبہ نے آپ کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا۔
امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ عین خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اندر دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی. اور کس شان سے ادا فرمائی، سبحان اللہ سے اپنی زبانوں کو تر کیجئے گا. 2 رکعت نماز نفل عین خانہ کعبہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اس طرح سے ادا فرمائی کہ پہلی رکعت میں آدھا قرآن تلاوت کر دیا اور دوسری رکعت میں آدھا قرآن تلاوت کر دیا. 2 رکعت میں پورا قرآن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے تلاوت کیا. نماز پڑھنے کے بعد جب آپ دعا کرنے لگے تو خانہ کعبہ کے گوشے سے ایک آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخش دیا اور قیامت تک جو بھی تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا ہم نے اس کی بھی بخشش فرما دی ہے. تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، سبحان اللہ، اللہ تعالی ہماری ان کے ساتھ نسبت کو قائم رکھے، انشاءاللہ ہمارے لیے قیامت والے دن بخشش کا ذریعہ بنے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت فرمایا کرتے تھے. وہ جو مشہور زمانہ کلام ہے نا، کون سا؟ الصبح بدا من طلعته، وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا کلام ہے. بڑا ہی پیارا کلام ہے اور بہت مشہور ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ مدینہ منورہ پہنچے. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے حاضری دی اور حاضر ہو کر آپ نے اس طرح سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام عرض کی، السلام علیکہ یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو. راوی کہتے ہیں کہ سرکار کے روضہ انور سے یہ آواز آتی ہے، وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلامتی ہو. سبحان اللہ. پڑھتے رہو درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے رہو درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے. سن 150 سن ہجری میں خلیفہ منصور نے آپ کو قید کیا. واقعہ اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں. خلیفہ منصور نے کہا کہ میں آپ کو اپنی مملکت، اپنی سلطنت میں جو ہے وہ قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے منع فرما دیا، اس لیے کہ آپ کا درس و تدریس کا سلسلہ تھا، عاجزی اور انکساری، تقوی اور پرہیزگاری آپ کے ضرب المثل تھی. تو آپ نے منع فرما دیا کہ میں کوئی سرکاری عہدہ نہیں لے سکتا اور نہ مجھے اس کی کوئی خواہش ہے، میں اس عہدے کے لائق نہیں ہوں. تو خلیفہ منصور کہنے لگا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہنے لگے کہ جب تم ہی یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو جھوٹا شخص جو ہے وہ ایسے عہدے کے لائق نہیں ہے، تو لہذا میں اس عہدے پہ تو جو ہے وہ براجمان نہیں ہو سکتا. تو خلیفہ منصور نے آپ کو قید کر دیا اور صبح شام آپ کو کوڑے مارتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ آپ میری اس بات کو قبول کریں اور جو سرکاری عہدہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ آپ مان لیں. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ منع کرتے رہے. صبح شام ان کو کوڑے مارے جاتے تھے لیکن آپ اس بات پر راضی نہ ہوئے. بالآخر شعبان کا مہینہ تھا، سن 150 سن ہجری، ظالموں نے زبردستی زہر آپ کے منہ میں انڈیل دیا اور آپ کے منہ کو بند کر دیا اور وہ زہر جو ہے وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا. جب زہر نے اثر دکھانا شروع کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور اس طرف قبلہ رخ ہے. آپ قبلہ رخ ہوئے، سجدے میں گئے اور سجدے میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا اور اس طرح سے آپ شہید ہوئے. اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو. رب کریم سے دعا ہے کہ ہمارے امام کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں
اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔